نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم۔ میں نے سورۃ البقرہ کی 30ویں آیت کی تلاوت کی ہے، اور گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیاں کو بیان فرمائی، اور ساتھ ہی جو ہے انسان کے مقصد تخلیق بھی بیان فرمایا، اور اللہ رب العزت نے انسان کو اس بات کی طرف حکم دیا کہ وہ اللہ کے انکار نہ کریں اور اللہ وحدہ لا شریک کی صرف عبادت کریں، اور اللہ کے سب کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہے اس کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ تو چونکہ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے اوپر پہلے انسان تھے، اور اس سے پہلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل اللہ رب العزت نے جو ہے وہ جنوں کو بطور نائب زمین کے اندر بھیجا تھا۔ تو انسان کو اللہ رب العزت نے زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ تو ان آیات سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے انی جاعل، بے شک میں بنانے والا ہوں فی الارض خلیفہ، زمین میں اپنا نائب۔ تو پھر فرشتوں نے عرض کی قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتوں نے عرض کی کیا تو بنائے گا ان لوگوں کو زمین میں اپنا نائب جو زمین میں فساد مچائیں گے، ویسفک الدماء اور خون بہائیں گے، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور فرشتوں نے مزید عرض کی کہ اب اللہ تعالیٰ ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اس پر اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا کہ بے شک میں جانتا ہوں وہ چیز جو تم نہیں جانتے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا، اور تذکرہ کچھ اس انداز میں فرمایا کہ فرشتوں کی جماعت کے سامنے اللہ رب العزت نے باقاعدہ اعلان فرمایا کہ اے فرشتوں، اے میری فرشتوں کی جماعت، میں زمین کے اندر اپنا نائب بنانے والا ہوں، یعنی جس مقصد کے لیے یہ کائنات تخلیق فرمائی گئی وہ مقصد میں اب پورا کرنے والا ہوں، یعنی ایک زمین کے اندر اپنا نائب بنانے والا ہوں جو میرے حکم کی پابندی کرے گا، میرے حکم کی تعمیل کرے گا، میرے حکم کا نفاذ کرے گا زمین کے اندر۔ تو فرشتوں نے اس وقت عرض کی تھی کہ اے باری تعالیٰ، کیا تو ان لوگوں کو زمین کا اپنا نائب بنائے گا جو زمین کے اندر جا کر فساد مچائیں گے اور خون بہائیں گے، اور ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور حمد کرتے رہتے ہیں۔ تو فرشتوں نے یہ کلام اس وجہ سے کیا کہ ہم زیادہ حقدار رکھتے ہیں کہ ہمیں خلیفہ مقرر کیا جائے زمین کے اندر۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے جو خطاب فرمایا فرشتوں سے وہ کیوں فرمایا؟ ویسے تو یہ انداز جو ہے وہ مشورے کا انداز ہے، لیکن اللہ رب العزت اس بات سے، اللہ کی ذات جو ہے وہ اس بات سے پاک ہے کہ اللہ کسی سے مشورہ لے، لیکن اللہ نے جو فرشتوں کے سامنے یہ خطاب فرمایا مشورے کے انداز میں، وہ اس وجہ سے فرمایا کہ کوئی اہم معاملہ ہو تو بندہ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ اگر مشورہ کر لے تو جو ماتحت لوگ ہیں ان کے ذہن کے اندر اگر کسی قسم کا کوئی شبہ ہے اس کا ازالہ بھی ہو جائے، اور ان کا جو مشورہ ہے وہ ان کی رائے بھی معلوم ہو جائے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر فرشتوں کو خطاب فرمایا کہ بے شک میں زمین کے اندر اپنا ایک نائب، اپنا ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے اس پر یہ کہا کہ کیا تو ان لوگوں کو فرشتہ بنائے، کیا ان لوگوں کو جو ہے زمین کا نائب بنائے گا جو زمین میں فساد مچائیں گے اور خون بہائیں گے؟ تو یہ فرشتوں نے کیوں کہا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ تو سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ فرشتوں کو اس بات کا علم پہلے سے ہی دے دیا تھا کہ جو انسان ہے وہ زمین میں فساد مچائے گا اور خون بہایا کرے گا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ فرشتوں نے لوح محفوظ کے اوپر جو ہے یہ انسان کی تقدیر پڑھ لی ہو کہ جو نائب اللہ کی طرف سے مقرر ہوگا زمین کے اوپر وہ زمین کے اندر آ کر فساد مچائے گا اور خون بھی برپا کرے گا۔ اور تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق سے قبل جنات کی تخلیق کی، تو جنات کا زمین کے اندر حال یہ تھا کہ وہ زمین کے اندر انہوں نے جنگ و جدل شروع کر دیا، خون بہانا شروع کر دیا، فسادات مچانا شروع کر دیے،
یا اس وجہ سے فرشتوں نے کہا کہ کیا تو ایسی مخلوق کو زمین کے اندر پھر سے نائب بنانے والا ہے جو زمین میں آ کر فساد مچائیں گے۔ تو فرشتوں کا یہ جو اعتراض تھا وہ کس وجہ سے تھا، یہ فرشتوں کو یہ بات دھیان رہے کہ فرشتوں نے یہاں پر اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ یہاں پر جو ہے وہ منشا خدا جاننے کی کوشش کی تھی کہ اللہ رب العزت کی اس بات سے جو منشا ہے وہ کیا ہے، وہ حکمت کیا ہے اللہ رب العزت کی، کہ جو اللہ رب العزت نائب بنانے والا ہے ہم اس کی وجہ بھی پوچھ لیں۔ تو اللہ نے وجہ بیان اس طرح فرمائی کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ فرمایا کہ جن چیزوں کا تمہیں علم دیا گیا ہے میں اس سے بھی کہیں زیادہ جانتا ہوں، کیونکہ جو حکمت ہے اس کے پیچھے کہ آدم علیہ السلام کو زمین کے اندر خلیفہ بنایا جا رہا ہے، اس کی مقصد کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو خلیفہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو اصل کا حکم نافذ کرے۔ تو جو انبیاء کرام ہیں وہ ویسے تو تمام کے تمام انبیاء ہی اللہ کے خلیفے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ رب العزت کے حکم کا نفاذ، اللہ کی طرف سے جو احکام آتا ہے، جو کتابیں ہیں، ان کا نفاذ کیا دنیا کے اوپر، اس وجہ سے ان کو بھی خلیفہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفے کے ساتھ خاص کیا گیا۔ تو سب سے پہلے جو انسان تھے اور سب سے پہلے جو نبی تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور انہوں نے آ کر جو ہے زمین کے اندر اللہ رب العزت کی جو وحدانیت ہے اس کا نفاذ کیا۔ تو سب سے پہلے انسان تھے جنہوں نے اس کا نفاذ کیا، اس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ کے خطاب سے جو ہے وہ پکارا گیا، بلایا گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تم نے یا تو صرف لوح محفوظ کو دیکھا کہ زمین کے اندر جو انسان پیدا ہوگا وہ فساد مچائے گا، تم وہ چیز نہیں جانتے کہ زمین کے اندر اسی آدم کے اولاد سے جو ہے وہ اللہ رب العزت کی قدرت سے جو ہے وہ لوگ بھی پیدا ہوں گے جو نیکوکار ہوں گے، جو شریعت کے پابند نہیں کرنے والے ہوں گے، اور جو زمین کے اندر امن و امان قائم کرنے والے ہوں گے۔ تو اللہ نے فرشتوں سے یہ خطاب فرمایا کہ بے شک میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ اسماء کے نام سکھائے، ان اسماء کے نام سکھائے جو آج سے پہلے موجود نہیں تھے، یعنی حضرت جو فرشتوں کے ہوتے ہوئے موجود نہیں ہوا کرتی تھی وہ اشیاء، ان چیزوں کے بھی اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، اور ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے جب پیش کیا گیا تو فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اے باری تعالیٰ ہم اس بات کو نہیں جانتے، صرف ہم اسی چیز کو جانتے ہیں جس کا تو نے ہمیں علم دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے چند الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، زندگی باقی تو اگلی جو درس ہوگا اس کے اندر مزید جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد واقعات رونما ہوئے اس کے اوپر تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔